अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानी जंक्शन। नई दिलचस्प और हॉरर कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दादी कहती हैं कि वो बड़ी खौफनाक रात थी। शाम से बारिश हुई थी और एक तूफान आया हुआ था। मेरे घर में कोई मर्द नहीं था। मेरा बेटा दिल्ली में एक स्कूल में सर्विस करता था। भतीजे की बहू की अम्मी का घर मेरे घर से नज़दीक था। वो बच्चे की पैदाइश पर मेरे ही पास आकर रहती थी, क्योंकि उसके माँ बाप मर चुके थे, इसलिए अपने मैके नहीं जाती थी। इस वक्त भी बच्ची पैदा हुई थी उसकी। वो और बच्चे मेरे पास थे। अब बारिश के साथ हवा के जकड़ भी चलने लगे, जिसकी वजह से रात की तारीकी और तन्हाई बहुत खौफनाक महसूस हो रही थी। और बच्चे सोए हुए थे और एक रिश्तेदार खातून भी सो रही थी। ऐसे लगता था जैसे ये बारिश अब कभी नहीं रुकेगी। बिजली बार बार कड़कती, इसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मैं जाग रही थी। मैंने टाइम देखा तो 12 बज रहे थे। अभी काफ़ी रात बाकी थी। अचानक मैंने महसूस किया कि बाहर दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। मैंने सोचा, इतनी रात में तूफानी बारिश में कौन आ सकता है, जबकि गांव की कच्ची गलियां कीचड़ और पानी से भरी हुई हैं। मैं समझी मेरा वहम है, लेकिन वाकई कोई दरवाज़ा बजा रहा था, और अब ऊंची ऊंची आवाज़ में बजा रहा था। बहू भी जाग गई और हमारी एक रिश्तेदार औरत जो आई हुई थी वो भी जाग गई। मैंने चादर सर पर डाली और दरवाज़ा खोलने पहुंच गई। कुंडी खोलकर देखा तो वहां दरवाजे पर काला बुर्का पहने अनवरी खड़ी थी। मैंने कहा, अरे अनवरी, खैरियत तो है, चल अंदर। अनवरी ने कहा, खाला मैंने खीर पकाई थी, सोचा दे दूं, बच्चे गरम गरम खा लेंगे। उसने एक बड़ा प्याला मेरे हाथ में दिया और खुद बहू की चारपाई पर बैठ गई और बोली, खाला पोती हुई है, मुझे भी तो दिखाओ। मैंने कहा, अनवरी, तुम अभी अभी बाहर से आई हो, तुम्हें पता है कि ऐसे वक्त और मौसम में कौन कौन सी अरवाह आ जाती हैं, इसलिए दिन में आना, बच्ची को भी देख लेना और गोद में भी उठाना। मैंने बेमरवती से कहा और दिल में झुंझलाई भी कि इतनी बड़ी औरत को गांव के कायदे का नहीं पता। अनवरी फौरन उठ गई। खाला, मुझे तो याद ही नहीं रहा, प्याला मैं कल ले जाऊंगी। ये कहकर वो जा। मैं जब तक दरवाजे पर गई, अनवरी का कहीं पता नहीं था। बारिश, अंधेरा और काला बुर्का, अनवरी कैसे नजर आती। बच्चे भी उठ गए थे। मैंने बहू से खीर खाने को कहा, मगर उसने माजरत कर ली। थोड़ी सी खीर मैंने चखी, बाकी बच्चों को खिलाई। अच्छी बनी थी, मगर न जाने क्यों मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि इतनी भयानक रात में आई, जबकि इसका घर भी हमारे घर से कुछ दूर था। हम सब सोने लेट गए। मैं अभी नीम गुनूदगी में थी तो मैंने देखा कि जैसे छत फट गई है और उसमें से अनवरी ने सर निकाला, और फिर वो एक गठरी की तरह से मेरी बड़ी पोती पर गिरी। साथ ही पोती ने चीख मारी। बहू भी उठ गई। मैं घबरा कर जाग गई। बहू घबराई हुई थी, बोली, दादी, अनवरी हमें दबा रही है। ऐसा लगा जैसे अनवरी मेरे सीने पर कूद रही है। हम लोग दुआएं पढ़कर फिर लेट गए। काफ़ी देर बाद सबको नींद आई। अनवरी दूसरे दिन क्या, कई दिन तक नजर नहीं आई। एक रोज़ दोपहर को अनवरी आ गई। उस वक्त अनवरी ने सफ़ेद बुर्का पहना हुआ था। बोली, खाला पोती मुबारक हो, कब से मुबारकबाद को आना चाहती थी, लेकिन आ न सकी। मैंने कहा, उस दिन तो कीचड़ पानी में खीर देने चली आई और इतने दिनों बाद आई हो और बातें बना रही हो। वो हैरानगी से बोली, कौन सी खीर? बहू बोली, हाँ अनवरी बाजी, मुसलसल बारिश हो रही थी, रात के 12 बजे खीर लेकर आई थी आप। अनवरी ने कहा, गज़ब खुदा का, उस वक्त जानवर भी बाहर निकलते हुए खौफ खाते हैं, भला मैं क्यों निकली? और इतनी रात गए, मुझे खीर पकाने की क्या ज़रूरत थी? मैंने पूछा, तो तुम नहीं आई थी? वो बोली, नहीं, मैं नहीं थी। मैंने कहा, खीर भी नहीं पकाई थी? अनवरी ने कहा, नहीं, मैंने खीर नहीं पकाई थी।
میں نے یہ جو پیالہ تمہاری نشانی ہے، میں نے ثبوت میں اس کو وہ پیالہ دے دیا۔ وہ جیسے اچھل گئی، بولی، خالہ سچ کہوں گاؤں میں تو مٹی کے برتن استعمال ہوتے ہیں، پھر سفید چینی کا پیالے میں غریب کے ہاں کیسے آئے؟ نہ پیالہ میرا ہے اور نہ میں لے کر آئی تھی۔ میرا یقین کرو۔ اب ایک دم مجھے کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ میں نے کہا، چھوڑو اس بات کو، بھول جاؤ، شاید ہمیں غلطی لگی ہے۔ اب میرا ذہن الجھا ہوا تھا کہ کھیر کس نے بھیجی، انوری کی شکل میں کون آیا، بہو کو اور پوتی دیکھنے پر انوری کا اصرار کیوں تھا، کون بہو کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ بہو کے نانا پر بھی اس طرح جادو کیا گیا تھا اور جادو بادل کے ٹکڑے کی شکل میں بھیجا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پیر جی یعنی بہو کے نانا ایک دن دوپہر کے وقت لیٹے ہوئے تھے، ان کی بیوی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک پیر جی نے دیکھا کہ ایک سفید بادل کا ٹکڑا سامنے لگے درخت پر سایہ کیے ہوئے ہے، جبکہ آسمان بالکل صاف تھا۔ انہوں نے حیرانگی سے اپنی بیوی کو کہا، اس وقت ایک بادل، بڑی عجیب بات ہے۔ اتنے میں آہستہ آہستہ وہ بادل سین میں اترا اور پیر جی پر برس گیا، لیکن پانی نہیں، صرف گرد و غبار۔ پیر جی کی بیوی کا کہنا تھا کہ میں یہ سب دیکھ کر ابھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ پیر جی تڑپ کر چارپائی سے نیچے گر گئے، اور جب تک حکیم صاحب آتے وہ اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ پیر جی کے دوست مولانا دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، انہیں اطلاع ملی تو وہ فوراً گھوڑے پر دوڑے چلے آئے۔ وہ پیر جی کا منہ دیکھنے جھکے تو فوراً جھٹکے سے سیدھے ہو کر بولے، فوراً کورا مٹکا لاؤ، جلدی۔ اس وقت کفن دفن کا سامان، مٹکے، چٹائیاں، کافور سب آ چکا تھا۔ پیر جی کے داماد نے فوراً مٹکا مولانا جی کو دیا۔ مولانا نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مٹکا توڑا اور قرآنی آیات زعفران سے لکھی، اور پیر جی کے داماد سے کہا، اسے بہتے ہوئے پانی میں پھینک آؤ، لیکن کوئی بھی آواز دے نہ اس کو جواب دینا اور نہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلے تم آتے ہو یا پیر جی اٹھتے ہیں۔ بعض لوگ مولانا صاحب کے دماغ پر شک کرنے لگے کہ بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہوا ہے، لیکن جب ان کا داماد واپس آیا تو پیر جی زندہ ہو چکے تھے۔ مولانا صاحب نے بتایا کہ پیر جی پر جادو کیا گیا تھا، اور یہ جادو اس شخص نے کیا تھا جس کے خلاف کچھ دن پہلے پنچایت نے فیصلہ کیا تھا، اور پیر جی اس پنچایت کے سربراہ تھے۔ یہ بات مجھے یاد آئی تو میرا دل کانپ اٹھا، مگر ابھی میرے پاس کوئی بھی واضح ثبوت نہیں تھا۔ ایک روز شام کے وقت میری بہو چولہے کے پاس بیٹھی چائے بنا رہی تھی، بڑا پوتا چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بہو کی خالہ زاد بہن داخل ہوئی اور سیدھی بہو کی طرف آئی۔ میں نے اس کی عجیب انداز پر کہا، ارے کبرا، خیر تو ہے؟ نہ سلام نہ دعا۔ میری آواز سن کر کبرا پلٹ کر بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی، مگر کبرا مکان میں داخل ہو چکی تھی۔ میری بہو کے نانا بڑے صاحب جائیداد تھے۔ میں جب اندر آئی تو دیکھا کہ بہو چولہے کے پاس بے ہوش پڑی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ بہو کو پلنگ پر بڑی مشکل سے لٹایا گیا، قرآن کی ہوا دی، دعائیں پڑھ کر دم کیا، تو تب کہیں جا کر بہو کو ہوش آیا۔ میرا بڑا پوتا چھت سے اترا تو اس نے ایک عجیب بات کہی، بولا، اماں کیا ممانی بھی بھائی جان کی طرح ورزش کرتی ہیں؟ میں نے ڈانٹا، میں نے کہا، پاگل ہو گئے ہو؟ وہ بولا، نہیں دادی، میں نے خود دیکھا ہے، ممانی سین میں ایک ٹانگ پر کھڑی تھی اور اپنے سامنے 3 مرتبہ انگلی گھما کر ایک دفعہ الٹی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یہ کون سی ورزش ہے؟ الٹی طرف ہمارا گھر تھا۔ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ کبرا آئی تھی؟ وہ بولا، میں تو جب سے چھت پر گیا ہوں میں نے خالہ کبرا کو نہیں دیکھا، اور ممانی کے پاس کہیں سے ایک سفید کاغذ اڑتا ہوا آیا اور ممانی اس کو لے کر اندر چلی گئی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ سارے اتکنڈے دلہن کی بابی کر رہی۔ میری بہو خطرے میں تھی۔ اس تمام معاملے کی اصل وجہ یہ تھی کہ پیر جی میری بہو کے نانا تقریباً آدھے گاؤں کے مالک تھے۔ میری بہو آدھی جائیداد کی حقدار تھی اور اس کا بھائی حصہ نہیں دینا چاہتا تھا، اور اس کی بیوی انتہائی چالاک عورت اور جادو ٹونے کے ذریعے میری بہو کو مارنا چاہتی تھی، جبکہ میری بہو ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح گاؤں کی نہیں لگتی تھی۔
اس کی گفتگو رہن سہن بہت اچھا تھا۔ اس کے بھائی بھابھی کو ہر وقت خوف رہتا تھا کہ بہو اپنی جائیداد نہ مانگ لے، جبکہ بہو ذکر بھی نہیں کرتی تھی۔ اب میں نے گھر میں ہر وقت دعاؤں کا اتنا شروع کر دیا، اور میں نے بہو کو باہر سے آئی ہوئی چیزوں کو کھانے اور باہر جانے سے منع کر دیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان بننے کی تحریک زور پکڑتی تھی۔ ہر طرف سے ہندو مسلم فسادات کی خبریں آ رہی تھی۔ میں بے حد پریشان تھی کہ کس طرح بہو کو یہاں سے ہٹا دوں۔ اسی دوران ایک دن مغرب کا وقت تھا۔ بہو سین میں لیٹی ہوئی بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ اچانک اس کی چیخوں کی آواز سنی۔ میں نماز چھوڑ کر بھاگی۔ میں نے دیکھا بہو اپنا پاؤں پکڑے چیخ رہی ہے۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ بہو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ میری بڑی پوتی بھی کھڑی تھی مگر وہ بھی چپ تھی۔ بہو کو پانی پلایا گیا تو اس نے بتایا میں نے دیکھا کہ سکینہ یعنی میری بہن اندر آئی اور میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہو گئی اور فوراً یہ چاقو نکال کر میرے انگوٹھے پر 4-5 وار کیے اور بھاگتی چلی گئی۔ میں نے پوتی سے پوچھا تو اس نے کہا برقع اڑے ہوئے دادی سکینہ تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ سکینہ تو ایک ہفتے سے شہر گئی ہوئی ہے۔ میں نے بہو کے پاؤں کی مرہم پٹی کروائی۔ تقریباً 8 دن میں پاؤں ٹھیک ہوا، لیکن ٹانگ کے جوڑ پر ورم آ گیا تھا۔ حکیم صاحب کو دکھایا تو انہوں نے کہا زخم ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ بہو اب لنگڑا کر چلتی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ دشمن اپنا کام کر چکا ہے۔ ہندو مسلم فسادات لوگ گاؤں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ہم کراچی آ گئے۔ ورم آہستہ آہستہ پھوڑے کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے بعد ناسور بن گیا، جس نے تمام ٹانگ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس طرح میری بہو دشمنی کی نظر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں سوچتی تھی وہ لوگ کامیاب رہے کیونکہ ساری دولت ان کو مل گئی۔ اب بٹوارے والا کوئی نہیں رہا، مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ میری بہو کی بھابھی جو کہ عمل کروا رہی تھی، اس کے دونوں بیٹے ان 3 سال کے اندر ٹی بی ہو کر مر گئے۔ بھابھی خود بارش میں چھت گرنے سے ہلاک ہو گئی۔ کوئی نام لینے والا نہ رہا۔ فائدہ وہ بھی نہ اٹھا سکے اور اپنا بوجھ الگ لے گئے۔